اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے 1 سال تک غم دور رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر، شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ میں جب افطار کرنے بیٹھیں گے، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گی اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 مخصوص چیزیں عنایت فرمائی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ روزے داروں کی منہ کی بدبو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آرستہ کی جاتی ہے، سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ رشتے ناطے توڑتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دعا ہے، یہ رمضان المبارک تمہاری ساری ادھوری دعائیں پوری ہو جائیں، تم رحمت کے سائے میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے خوشی سے جھوم اٹھو۔ اللہ کرے اس آنے والے رمضان میں ہمارے ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائیں۔ اللہ کرے اس رمضان سب کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جائیں۔ اللہ کرے کہ بے چین روحوں کو قرار آ جائے۔ اللہ کچھ ایسا کر دے کہ سب خالی دلوں میں قرآن گھر کر جائے۔ جتنے بھی وجود بکھر گئے ہیں سب کو سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کرے کہ نماز ہمارا سب سے محبوب عمل بن جائے۔ اللہ کرے کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہماری ہر سانس کا حصہ بن جائے۔ اللہ کرے یہ رمضان ہمارے لیے دائمی جنت کا باعث بن جائے۔ آمین۔ رمضان کا وقت مجھے ہر سال ہمیشہ حیران کر دیتا ہے۔
رمضان ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب ہماری روحوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دماغوں کو سکون میں رکھنے کے لیے، دلوں کو ٹھیک اور ہماری روحوں کو پاک کرنے کے لیے یہ برکتوں، بخششوں اور دعاؤں کا جواب دینے والا مہینہ ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان پہلے سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان کچھ خاص ہوگا۔ وہ سکون جس کی تلاش ہے وہ اب ملے گا، زندگیاں بدلیں گی، رب بھی راضی ہوگا اور وہ مخلص دلوں کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ بہت سے دل اللہ سے جڑ جائیں گے۔ مبارک ہو رمضان آ پہنچا ہے۔ اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا خوب عبادتیں بخشی ہیں تو نے۔ ایک عبادت میں صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، نعمت بھی، رحمت بھی۔ سبحان اللہ! جب آسمان پہ نیا چاند آئے گا، سارا عالم خوشیوں سے جگمگائے گا۔ ہو رہی ہے سحری افطاری کی تیاری اور سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ پورے ہو دل کے ہر ارمان، مبارک ہو آنے والا رمضان۔ خدا کرے اس رمضان جو میرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے۔ اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے۔ اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس رمضان جو میں مانگوں وہی مجھے دے دیا جائے۔ اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے رمضان میں کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔